السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین تاظرین اپڈیٹس ہمارے پاس جو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسرائیل کی موت، ٹائم آف اسرائیل کی انوکھی خبر۔ روسی سفارت خانے میں خوفناک دھماکے، دہائیوں بعد اسرائیلی ٹینک جینن میں داخل اور ضلع کرم سے 90 افراد گرفتار ہو چکے ہیں۔ آپ سب کو بہت شکریہ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے ٹائم آف اسرائیل نے سید حسن نصر اللہ کی جنازے کو ڈرامائی انداز جو ہے اس کا پیش کیا ہے۔ وہ لمحہ جب اسرائیلی جیٹ جنازے کے اوپر جو ہے نچلی پرواز کرتے آ رہے تھے، لاکھوں شرکا جنازے نے اسرائیل کی موت کے نعرے لگائے۔ ٹائم آف اسرائیل نے لکھا کہ شہداء کے تابوت ایک ٹرک پر ہجوم کے درمیان آہستہ آہستہ گزر رہے تھے۔ تابوتوں کے اوپر سے 2 سیاہ جو ہے امامے رکھے گئے تھے اور حزب اللہ کے زرد پرچم میں لپٹے ہوئے تھے۔ سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد انہیں عرضی طور پر اپنے بیٹے ہادی کے پہلو میں دفن کیا گیا، جو 1997 میں حزب اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ ان کی سرکاری تدفین میں تاخیر کی گئی تاکہ امریکی حمایت یافتہ جنگ بندی کے تحت اسرائیلی افواج کے جنوبی لبنان سے انخلاء کا انتظار کیا جا سکے۔ ٹائم آف اسرائیل نے اسرائیلی مخالف نعروں کو ایک نئی جنگ کے آغاز کے طور پر دیکھا۔ ویسے تو آپ نے کل دیکھے ہوگے، میں نے اپنے ٹویٹر کے پیغام یعنی ٹویٹ پہ جو ہرمیت سنگھ پاک ہے اس پہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، میں نے تقریباً بہت ساری چیزیں وہاں پر لگائی بھی ہیں، چونکہ جب جنازے کو لے کے جایا جا رہا تھا تو اسرائیلی جٹ طیارے جو ہے اسی مداخلت کرتے ہوئے جان بوجھ کر اندر داخل ہوئے تھے لبنان کی حدود میں، اور وہاں پر لوگوں کی اس ہمت کو دیکھ کے اور اس کی داد دینی پڑی گی اور انہوں نے باقاعدہ مکے لہرائے جٹ طیاروں کی طرف۔ تو میرے خیال میں کل کے یہ مناظر اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ دنیا کے مختلف ممالک میں لوگ جو ہے گئے تھے، اور وہاں پہ جنازے جو ہے صبح 9 بجے سے یہ تقریبات کا سلسلہ جاری تھا اور شام کچھ 6 بج چکے تھے، کیونکہ میں جو چیزیں مانیٹر کر رہا تھا اسکرین سے، جو لائیو میں دیکھ رہا تھا، تو یہ ساری چیزیں میرے سامنے اس طرح تھی۔ فرانس کے شہر مارسیلی میں روسی قونصل خانے کے اندر دھماکہ ہوا ہے۔ روسی قونصل خانے نے تصدیق کر دی ہے کہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی قونصل خانے جنرل کا کہنا ہے کہ فرانس کے شہر مارسیلی میں روسی قونصل خانے کے اندر دھماکہ ہوا، اور فرانسیسی میڈیا نے اطلاع دی ہے مارسیلی میں روسی سفارت خانے کے قریب دھماکے کی آواز سنی گئی، تاہم اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ رپورٹ کے مطابق دھماکے کے بعد امدادی ٹیمیں جائے وقوع کی جانب سے روانہ کر دی گئی ہیں۔ دھماکے میں جانی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ قونصل خانے میں ہونے والے دھماکے میں دہشت گردانہ حملے کے تمام نشانات جو ہے ملتے ہیں۔ ماسکو نے فرانس سے مطالبہ کیا کہ دھماکوں سے متعلق ہر ممکن تحقیقات جو ہے ہم سے شیئر کی جائے۔ تو یہ افسوسناک خبر جو ہے یہاں سے ہم فرانس سے شامل کی ہم نے۔ حماس کے مزاحمتی تحریک نے مغربی کنارے کے شمالی علاقے میں اسرائیلی فوجی حملوں میں توسیع کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے یہ کریک ڈاؤن قابض حکومت کے ان خطرناک عزائم کو ظاہر کرتا ہے جن کے تحت وہ فلسطینی عوام کے خلاف اپنی نسل کشی کی جنگ جاری رکھنا چاہتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے شمالی حصے میں ٹینک تعینات کیے ہیں، جو کہ 2002 کے بعد پہلی مرتبہ اس مقبوضہ علاقے میں فوجی کشیدگی میں اضافہ کی علامت ہے۔ حماس نے جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ صہیونی وجود کا مغربی کنارے میں جو ہے جاریت شدت لانے کا فیصلہ جو ہے یہ یقیناً خطرناک ہے۔ طول کرم، نور شمس اور القاریہ کے مہاجر کیمپوں میں تقریباً اس وقت 40,000 سے زائد فلسطینی متاثرین ہونے والے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہیں۔ تمام فلسطینی معاشرے اور مزاحمتی دھڑوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان وحشیانہ جرائم کا مقابلہ کریں۔ اسرائیلی وزیر برائے عسکری امور اسرائیل یعنی کاٹس نے کہ وہ بیانات جن میں انہوں نے مغربی کنارے کے شمال مہاجر کیمپوں میں قابض افواج کو 1 سال تک رکھنے اور رہائشیوں کو اپنے گھر میں واپس آنے سے روکنے کی بات کی ہے، محض اب جو ہے جو کبھی حقیقت نہیں بنے گی۔ لیکن حماس نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ مزاحمت کو تیز کرے اور اسرائیلی جرم کو خاتمہ کرے۔ اب سچویشن جنگ یعنی دوبارہ شروع ہونے کی طرف جا رہی ہے، جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے۔ دوسرے آپ کو بتاتے چلے کہ گلگت بلتستان میں اس وقت حقوق
یعنی دو ڈیم بناؤ تحریک زور پکڑ گئی ہے۔ مظاہرین نے جو ہے وہ شارع قرا قرم بند کرنے کی دھمکی دی۔ گلگت بلتستان دیامیر میں حقوق ڈیم بناؤ تحریک اب جس طریقے سے زور پکڑ رہی ہے، گلگت بلتستان کی عوام کئی دنوں سے پہلے تو انہوں نے دھرنا دیا، اب اس ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ جس تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور احتجاج پہ احتجاج ہو رہا ہے۔ لوگ ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ بھئی صاحب ہمارے جو حقوق ہیں، ہم سے جو حقوق چھینے گئے ہیں وہ ہمارے حقوق ہمیں واپس کر دو۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسرے نے آپ کو بتاتے چلے کہ متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ مظاہرین جو ہے دیامیر بھاشا ڈیم گندم کا کوٹا بڑھایا جائے، گلگت بلتستان کو دیامیر ڈیم سے 80% اور بھاشا ڈیم سے 30% ریالٹی جو ہے وہ دی جائے، سابقہ سروے جات میں غلطیوں کی درستگی کی جائے، متاثرین کو گرین کارڈ اور صحت کارڈ بھی جاری کیے جائیں۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہی صاحب یہ معاملات ہیں، اور اس وقت ایک طرف تو یہ خبر ہے، دوسرے نے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ضلع کرم سے جو ہے وہ تقریباً 90 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن، دوسری جانب آپ کو بتاتے چلے کہ جس طریقے سے پاکستان کی سبکی ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ جب سے کاکول اکیڈمی میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پہلی بات تو یہ کہ کرکٹ جو ہے اس طرح پہاڑوں پر چڑھا کر ان کے اوپر پتھر باندھ کر ان کو فوجی ٹریننگ دے کر ایسے نہیں ہوتا ہے۔ کرکٹس کے اپنی ٹیکنیکس ہے، کرکٹ کو جدید ٹیکنالوجی یعنی جدید ٹیکنیکل طریقے سے آپ جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا بھر اس ٹیکنیکس کو اپنا رہی، پاکستان میں انفارچونیٹلی جس طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، ہر جگہ پرچے، کرکٹ بچا تھا وہاں بھی ادارہ گھس گیا، اور ہر ادارے نے اپنے پرچے جو ہے لوگ پرچے قسم کے جو لوگ ہیں اس کو اندر ڈال دیا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، ایک طرف تو ہم جس طریقے سے یعنی پیسہ جس طریقے سے لگ رہا ہے اور پیسے اور کرپشن جس طریقے سے ہو رہی ہے، جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کرکٹ سے آج تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، کتنے ٹورنامنٹ ہم ہار چکے ہیں، اور اس ٹورنامنٹ ہارنے کے بعد لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محسن نقوی جو کہ آرمی چیف صاحب کے رشتہ دار لگتے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے اس کو وزیر داخلہ تک بنایا گیا، کرکٹ کے پی سی بی کے چیئرمین تک بنایا گیا، وزیر اعظم سے زیادہ تگڑے جو ہیں، وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ اب محسن نقوی سپیڈ سے یہ جتنی چیزیں بنی ہیں، پہلے تو آرمی چیف کو کریڈٹ دیتے تھے، اب محسن نقوی کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ ان کی سپیڈ کی بدولت یہ ساری چیزیں بنی ہیں۔ دوسری جانب آپ دیکھیں محسن نقوی کے اس سٹائل کو جس میں پوری فیملی بھری ہوئی ہے، اور جس گاڑی میں جس لگژری گاڑی میں جو ہے وہ اترے ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ اور اس گاڑی کے بارے میں تھوڑا سا خبریں آ رہی ہیں کہ یہ گاڑی دبئی میں پینٹا 5 گاڑیوں کی سیریز ہے جو کہ ملک ریاض کی ملکیت ہے۔ وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی جو ہے دبئی میں اسی پینٹا 5 پلیٹ نمبر والی گاڑی سے اترتے ہیں دکھائی دے رہے، جبکہ عوام کو یہ باور کرایا جاتا ہے، یعنی یہی لوگ بلاول بھٹو بھی جاتا ہے اس کی گاڑی میں گھومتا ہے، یہاں سے اور لوگ جو بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھے ہیں بونے وہ بھی جاتے ہیں۔ اور ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ نیب ملک ریاض جیسے پراپرٹی ٹائکون کے خلاف کیسز ایک طرف آپ نے دیکھا کھولے ہیں، جس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ہر دن کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو کٹہرے میں لائیں گے، لیکن پاکستان کا وزیر داخلہ جس طریقے سے وہاں پر جاتا ہے اور جس طریقے سے اس گاڑیوں کا استعمال کرتا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے۔ دوسرے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں، اور یہ ویڈیو جو ہے یہ بھارت کی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی صاحب ایک طرف تو ایک قرض دار ملک، روپیہ ہمارے پاس ہے نہیں، جو ہم نے ریزرو رکھے ہیں، ہم نے چائنا سے ادھار مانگے، ہم نے سعودی عرب سے مانگے، دیگر عرب ممالک سے منت تر لے کر کے ہم نے پیسے مانگے، لیکن ہمارے حکمرانوں کی جو عیاشیاں ہیں وہ آپ کے سامنے، کرکٹ کا تو بیڑا غرق ہو گیا لیکن ان کی عیاشیاں جو ہیں وہ کم نہیں ہوتی۔ اب آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں، اس ویڈیو کو ذرا دیکھیے اور پھر اندازہ لگا لیجئے گا کہ یہ ایک ایسے ملک کی وزیر خزانہ ہے جس ملک کے خزانے میں اس وقت بغیر ادھار لیے، بغیر ہماری طرح بھیک مانگے ہوئے 650 ارب ڈالر موجود ہے، مگر ان کی وزیر خزانہ جو ہے نرملا سنگھ عوام کے ساتھ ایک عام ٹرین میں کھڑی ہے اور سفر کریے اپنے آفس کی طرف جا رہی ہے، اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک کیسے ترقی کرتے ہیں، ملکوں میں کیسے خوشحالی آتی، اسی طرح آتی جب ایماندار لیڈرشپ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نرملا سنگھ کی جو وزیر خزانہ ہے، جس کے ملک میں تقریباً 650 ارب ڈالر کے جو ہیں وہ ذخائر موجود ہیں، یعنی ان کے خزانے میں،
جبکہ ہمارے خالی خزانے اور ادھار مانگتے مانگتے لوگوں سے، اور وہ وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے کہ میں جدھر جاتا ہوں لوگ ویسے پہلے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اب پھر ادھار مانگنے آیا، اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم میں ادھار مانگنے نہیں آیا، لیکن پھر بھی میرا چہرہ ایسے بنا، چہرہ بنا ہی ایسا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے چہرے بنے ایسے ہوتے ہیں، جب بندہ سوچتے کہ شاید بھیک مانگنے تو نہیں آیا، وہ بیچارہ بھیک مانگنے نہیں آتا لیکن پھر لوگ کہتے ہیں بھیک مانگنے تو نہیں آیا۔ تو ایک طرف تو یہ ہے، دوسرے افسوسناک خبر شامل کریں گے اس وقت آپ دیکھیں تو بڑے خوبصورت انسان، بڑے پیارے انسان اور بڑے نڈر اور بڑے بہادر انسان جو ہے، میں نے بہت کم ایسے لوگ دیکھے جو ڈٹ کر ہر ظالم کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں لوگ جو ہے ان کو سننا بھی پسند کرتے ہیں۔ آپ نے چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو، یا آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب دارالقادری کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں تھا تو ایک ہی شخص کھڑے تھے، اور عمران خان کے ساتھ جب ان کا نام لینا گناہ تھا اور بہت بڑا، یعنی ہر وقت آپ کے سر پر خطرہ منڈلاتا، اور مجھے پتا ہے کہ کیا کیا خمیازہ ان کو بھگتنا نہیں پڑا، ان کے کاروبار کو، ان کے ساری چیزوں کو، جس طریقے سے ان کو تنگ کیا گیا، اور اس وقت سارے اپنے سگے سگے جو ہے خان سے بھاگ گئے تھے، لیکن ایک ہی شخصیت جو وہاں پر موجود تھے اور جنہوں نے کہا کہ میں خان کا ساتھ دوں گا اور ہر حال میں دوں گا، چاہے اس کے جو بھی نتائج ہوں گے لیکن میں اس کا ساتھ دوں گا، وہ تھے سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب۔ اب دیکھیں فسطائیت کو آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہونے کی وجہ سے، اور یہ وجہ ہے کہ وہ جا بجا حکومت پر تنقید کرتے ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے وارنٹ گرفتاری ان کی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ اسلام آباد نے تقریباً 2014 کے دھرنوں کے متعلق کیس میں علامہ راجہ ناصر عباس سمیت دیگر ملزمان کے جو وارنٹ گرفتاری جاری کر دی، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی فسطائیت، ان کا جبر، ان کا ظلم وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ لیکن یقین مانیں جب آپ اس قسم کی یعنی اس قسم کے ہتھ کنڈوں، اس قسم کی چیزوں کا استعمال کرتے تو ساری عمر یہ سلسلہ چلتا نہیں ہے بلکہ ختم ہونا ہوتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ظلم جو ہے، ظلم کی رات کتنی لمبی کیوں نہ ہو، کتنی تاریک کیوں نہ ہو، صبح کا جو یعنی سورج ہے اس کی کرنیں طلوع ضرور ہوتی ہیں۔ تو کر لیجئے جتنا آپ کا بس چلے، لیکن یاد رکھیے گا ایک چیز کہ پھر آپ کی بھی کام پہ ٹانگیں گی جب کسی اور کی حکومت ہوگی، کوئی اور حاکم بنے گا، اور آپ نے جو ظلم بربریت کیا ہے اس کا جواب کو دینا پڑے گا۔ اب تک کے لیے بہت سارا خیال ہے، بہت شکریہ۔